القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم للتراخی، حرف ثم تراخی کے لیے آتا ہے. حروف معنی کے بیان چل رہا تھا، اور حروف معنی میں سے ایک حرف ثم بھی ہے. ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے. تراخی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تراخی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کے ختم ہونے کے بعد دوسرے کام کے تاخیر سے کرنے پر دلالت کرتا ہے. اب یہ صرف لفظ میں ہے یا لفظ اور حکم دونوں کے اندر دلالت کرتا ہے؟ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان مختلف بھی ہے. لکنہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یفید التراخی فی اللفظ والحکم جمیعا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ ثم یا حرف ثم یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے لفظ اور حکم دونوں کے اندر. یعنی ایسا ہے کہ جب لفظ ثم کو استعمال کیا گیا کلام کے اندر، تو ایسا ہے کہ ثم کا ما قبل بول کر متکلم خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے حرف ثم کے ذریعے سے ایک نیا کلام کیا. ایسا ہے گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ وعندہما یفید التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم، اور صاحبین کے نزدیک ثم یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے صرف حکم کے اندر، اور تکلم کے اندر وصل ہوتا ہے. تو صاحبین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکلم کے اندر لفظ ثم یہ متصل ہوتا ہے. جب ہم متکلم کے اس کلام کا تجزیہ کریں گے تب اس کے اندر وہ تراخی کا فائدہ دے گا. ایسا کہا جائے گا کہ جو ہے ثم کا ما قبل اور ثم کا جو ما بعد ہے اس کے اندر تراخی ہے، لیکن تکلم کے اندر وصل ہوتا ہے. اب مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ثمرۃ الاختلافی، اختلاف کا ثمرہ جو ہے اس مثال کے اندر ظاہر ہوگا. اذا قال لغیر المدخول بها، شوہر جب کسی غیر مدخول بها عورت سے کہے، یعنی ایک آدمی اس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ اس نے ابھی جمع وغیرہ نہیں کیا، خلوت صحیح ابھی نہیں، اور اس نے کہا کہ انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، یہ کہا اس نے. اب اس کے اندر جو محل استشہاد ہے وہ ہے انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار. تو اب اس کے اندر دیکھیے غور کیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انتی طالقن ثم طالقن، یہ جو ثم جو آیا ہے یہ تراخی کے لیے حکم کے اندر بھی اور تکلم دونوں کے اندر بھی. تو کہا ہی جائے گا کہ گویا کہ شوہر نے کہا انتی طالقن اور خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے ثم طالقن جب کہا تو گویا اس نے از سرے نو کلام کیا. اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف حکم کے اندر تراخی ہے اور تلفظ کے اندر تراخی نہیں ہے. گویا صاحبین کہتے ہیں کہ جو شوہر نے یہ اس کلام کا تکلم کیا ہے تو اس نے ایک ساتھ کیا انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار. جب ہم اس کا حکم کریں گے، جب تجزیہ کریں گے تب یہ کہا جائے کہ یہ یہاں ثم تراخی کے لیے، لیکن تکلم کے اندر یہ پورا ایک ہی کلام ہے. اب اس بارے سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فعندہ یقع الاول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف پہلی طلاق واقع ہوگی انتی طالقن. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہے گویا کہ اس نے انتی طالقن کا اور خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ثم یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے تکلم کے اندر بھی اور حکم دونوں کے اندر بھی. وَيَلْغُو مَا بَعْدَهُ، اور اس کے بعد جو دو اور طلاق اس نے کہا ثم طالقن ان دخلت الدار ثم طالقن ان دخلت الدار، یہ دونوں لغو ہو جائے گا. لغو اس لیے ہوگا کہ جو ہے انتی طالقن جب اس نے کہا تو اس پر طلاق واقع ہو گئی، اب وہ طلاق کا محل ہی نہیں رہی، اس لیے کہ غیر مدخول بھی ہے اور یہاں ثم تراخی کے لیے بھی ہے.
کہہ رہے گا اس نے شوہر نے اگر اس عبارت کے اندر کچھ تقدیم و تاخیر کی، ولو قدم الشد، اور اگر شوہر نے شرط کو مقدم کیا، یعنی یوں کہا کہ پہلے کہا ان دخلتی الدار انتی طالق ثم طالق ثم طالق، اس طرح کا اس نے کہا تعلق الاول به، تو جو دخول دار کا تعلق ہوگا وہ پہلے سے ہوگا، پہلے طلاق سے، ووقع الثانی، اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، ولغ الثالث، اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے شرط کو مقدم کیا تو جو پہلی طلاق ہے وہ دخول دار پر معلق ہوگی، اگر اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، اور تیسری طلاق بیکار چلی جائے گی۔ اب اگر اس نے جو ہے اس عورت سے دوبارہ نہیں کیا اور دخول دار پایا گیا، تو وہ جو طلاق معلق ہو گئی تھی پہلی والی، وہ طلاق اب واقع ہوگی۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ سبھی معلق رہیں گی اور ترتیب اور واقع ہوں گی۔ وقال يتعلقن جميعا وينزلن على الترتیب، اور صاحبین کہتے ہیں کہ سب کے سب دخول دار پر معلق ہو جائیں گی، اور صاحبین کہتے ہیں کہ سب کے سب متعلق ہوں گی اور بالترتیب واقع ہوں گی۔ یہ تو تھا یہ ثم کا معنی حقیقی، کبھی کبھی بطور مجاز دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقد تجیع ثم بمعنى الواو مجازا، کہہ رہے کہ لفظ ثم، حرف ثم کبھی کبھی واو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بطور مجاز، معنی حقیقی اس کا تو تراخی ہے، اور بطور مجاز یہ استعمال ہوتا ہے واو کے معنی میں، کہ قوله تعالی، جس سے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم كان من الذين آمنوا، ای وكان من الذين آمنوا، تو یہاں ثم یہ تراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ ثم ہے واو کے معنی میں، اور ترجمہ اس کا ہوگا اور وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ ای وکان من الذین آمنوا، یہاں پر لفظ ثم واو کے معنی میں ہے۔ حروف معنی میں سے ایک اور حرف ہے بل، کہہ رہے بل لتدارک الغلط، حرف بل یہ غلطی کی تدارک کے لیے آتا ہے۔ اقامت الثانی مقام الاول، دوسرے کو پہلے کے قائم مقام کرتے ہوئے، یعنی بل کا جو مابعد ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور بل کا جو ماقبل ہوگا وہ غلط ہوگا۔ وقوله جاءنی زید بل عمر، جیسے کہ متکلم کے قول جاءنی زید بل عمر، اب اس میں جو متکلم ہے وہ یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ میرے پاس عمر ہے، لیکن غلطی سے اس کے زبان سے زید کا تلفظ ہو گیا، تو اس نے اس کے تدارک کے لیے لفظ بل کا استعمال کیا اور کہا بل عمر۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ جو حرف بل یہ غلطی کے تدارک کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یہ صرف خبروں کے اندر ہوگا، انشاء کے اندر نہیں ہوگا۔ مثال سمجھا رہے ہیں، فائدہ ما یصح التدارک به فی الاخبار دون الانشاء، کہہ رہے کہ حرف بل سے تدارک، حرف بل تدارک کا فائدہ دے گا خبروں کے اندر، انشاء کے اندر نہیں دے گا۔ فتطلق ثلاثا اذا قال للمدخول بها انت طالق واحدة بل سنتين، چنانچہ اگر کسی نے اپنی مدخول بها عورت سے کہا، بیوی سے کہا، یہ جملہ کہا انت طالق واحدة بل سنتين، تو یہاں اس نے حرف بل کو تدارک کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں یہ تدارک کا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ انشاء ہے، اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہہ رہے لأنه لم يملك ابطال الاول، اس لیے کہ وہ پہلے کو، یعنی پہلی طلاق کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ انشاء ہے، اور جب اس نے کہا انتی طالقن تو اس کی بیوی طلاق پڑ گیا۔ اب اس کو طلاق دینے کا اختیار تو وہ ہے، طلاق دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن طلاق کو باطل کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، لہذا یہاں بل کام نہیں کرے گا۔ فیقعانی، چنانچہ اس پر دونوں طلاق واقع ہو جائے گی اس کی بیوی پر۔
کہتا اگر بل کو خبر کے اندر استعمال کیا جائے تو یقیناً وہ تدارک کا فائدہ گا. بخلاف قولی پر خلاف قائل کی اس قول کے کہ اگر کہے لہو علیہ الفن، یہ خبر ہے، فلاں آدمی کا میرے اوپر 1000 ہے، بل الفان، نہیں 1000 نہیں بلکہ 2000 میرے ذمہ ہے، تو یہاں بل تدارک کا فائدہ دے گا اور اس پر 2000 واقع ہو جائے گا. 2000 جو ہے 2000 کا مقر ہو جائے گا اور اس کو 2000 ادا کرنے پڑیں گے. فیلزمہ الفان، چنانچہ اس پر 2000 لازم ہو جائیں گے.